ایک دن میں نے اپنے ابو کو بتا دیا کہ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لاڈلی ہونے کی وجہ سے ابو نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور پھر دونوں کی فیملیز کی ملاقات کے بعد ہماری شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہونے کے بعد مجھے رات کو ایک خواب آیا کہ میرے گھر والے مجھے ایک جنگل میں چھوڑ آتے ہیں۔ وہاں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر اچانک مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے اور کچھ ہی دیر میں میرے سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی آ جاتی ہے جس کے لمبے سیاہ بال ہوتے ہیں اور سفید لباس پہنا ہوتا ہے۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ میں اس سے کہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، میرے گھر والے تھوڑی ہی دیر میں مجھے واپس لینے آ رہے ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ خوبصورت لڑکی غصے میں آ جاتی ہے اور میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بدصورت چڑیل بن جاتی ہے۔ میں خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگتی ہوں، لیکن جس طرح بھی جاتی ہوں وہ میرے سامنے آ جاتی ہے۔ بھاگتے ہوئے میرا پاؤں پھسلتا ہے اور میں گر جاتی ہوں۔ میرے گرتے ہی وہ میرے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے ناخنوں سے میرے جسم کو نوچنا شروع کر دیتی ہے۔ مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں چیخیں مار مار کر رونے لگتی ہوں۔ پھر جیسے ہی وہ رسی سے میرا گلا دبانے لگتی ہے تو میں نیند سے جاگ جاتی ہوں۔ میں پسینے میں بھیگی ہوئی ڈر کے مارے کانپنے لگتی ہوں۔ پھر میں اٹھ کر لائٹ آن کرتی ہوں تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ میرے جسم پر ناخنوں کے بہت سارے نشان ہوتے ہیں۔ میں ڈر کر زور زور سے چیخنے لگتی ہوں۔ امی ابو میرے کمرے میں آتے ہیں تو میں انہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ وہ صبح ہونے پر مجھے ایک بابا جی کے پاس لے جاتے ہیں۔ بابا جی بتاتے ہیں کہ تم پر کالے جادو کا وار ہے۔ وہ مجھے پانی دم کر کے دیتے ہیں اور ہم گھر واپس آ جاتے ہیں۔ گھر آ کر میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں تو کمرے کی دیواریں خون سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور پھر مجھ پر جادو کے اثرات دن بدن بڑھنے لگتے ہیں۔ میں کھانا پینا چھوڑ کر بیمار رہنے لگتی ہوں۔ جب یہ سارا معاملہ میرے ہونے والے سسرال میں پتہ چلتا ہے تو وہ یہ کہہ کر شادی سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم ایسی لڑکی کو اپنے گھر لا کر اپنا گھر برباد نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ میرے گھر والے بھی ڈر کر مجھ سے بات نہیں کرتے۔ میں نے اس لڑکے کو کال کر کے منتیں کی کہ وہ مجھے ایسے حال میں اکیلا نہ چھوڑے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور اپنی بھابھی کی بہن سے شادی کر لی۔ اس کی شادی کے بعد میں بہت عجیب ہو گئی۔ مجھے بس اس لڑکے سے بدلہ لینا تھا جو مجھے چھوڑ گیا تھا، اس لیے میں کالا جادو سیکھنے کے لیے کالے علم کی کتابیں پڑھنے لگی۔ میں نے 2 سالوں میں طرح طرح کے کالے جادو سیکھے۔ پھر میں نے اس لڑکے پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا اور وہ اتنا پاگل ہو گیا کہ اس کی موت ہو گئی۔ میرا مقصد تو پورا ہو گیا، لیکن میں رکی نہیں، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کالا جادو کروانے آتے ہیں اور میں چاہ کر بھی اس کالے جادو کی دنیا سے نہیں نکل سکتی۔